پاکستان مارز وجود میں آیا تو یہ وقت کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا۔ اس کے نظریے میں وہ قوت تھی کہ جس نے ایک ریاست کو عدم سے وجود میں لا کر دکھا دیا، جس نے ایک بھیڑ کو قوم بنا دیا، جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا، جس نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، جس نے امکانات کے نئے در کھول دیے، جس نے اپنے وقت کی اس سپر پاور کو شکست دی جس کو یہ زوم تھا کہ اس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس نے ہندو جیسے دشمن کے دانتوں سے پاکستان کو چھین کر دکھا دیا۔ یہ نظریہ پاکستان کو عالم اسلام کا قلب بنا سکتا تھا، یہ نظریہ پاکستان کو عالمی طاقتوں کی صف میں کھڑا ہونے کے قابل بنا سکتا تھا، مگر افسوس قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے اس نظریے سے وفا نہ کی، اور کوئی اسے سیکولرزم کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا رہا، کوئی اسے سوشلزم کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا رہا۔ پاکستان کے جسم پر شروع ہی سے اسلام کے مخمل کا لباس تھا، مگر ہمارا حکمران طبقہ اس کو سیکولرزم اور سوشلزم اور لبرلزم کے ٹاٹ کے پیوند لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور غور کیجئے، پچھلی صدی میں ہندو قیادت اور ہندوستان کو صرف ایک مسلم رہنما نے پہچانا صحیح طور پر، اور اس رہنما کا نام ہے محمد علی جناح۔ قائد اعظم کے فہم کی 3 بنیادیں: نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، بلکہ اسے کہیں تجربہ اور مشاہدہ۔ قائد اعظم کے فہم ہندوستان کے سلسلے میں ان کے تجربات و مشاہدات بھی اہم ہیں، لیکن اصل اہمیت دو قومی نظریے کے شعور کی ہے۔ قائد اعظم کی ساری زندگی ہندو رہنماؤں کے ساتھ گزری، مگر انہیں کبھی ہندو نہ تنگ نظر آتے تھے، نہ انہیں تھرڈ دلے نظر آتے تھے، اور نہ انہیں یہ خیال آتا تھا کہ ہندو قیادت اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ مگر دو قومی نظریے کے تناظر نے قائد اعظم پر ہندو قیادت کے ظاہر و باطن دونوں کو آشکار کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا ہے بڑا سوچو اور بڑے بن جاؤ۔ سلیم احمد کا شعر ہے، ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا، روشنی کے ساتھ رہیے روشنی بن جائیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اسلام کو سینے سے لگایا وہ بڑا بن گیا۔ اسلام نہ ہوتا تو ابو بکر ہوتے، صدیق اکبر نہ ہوتے۔ اسلام نہ ہوتا تو عمر ہوتے، فاروق اعظم نہ ہوتے۔ اسلام نہ ہوتا تو عثمان ہوتے، عثمان غنی نہ ہوتے۔ اسلام نہ ہوتا تو علی ہوتے، شیر خدا مولا علی مرتضیٰ نہ ہوتے۔ اور مسلمانوں کی جدید تاریخ میں بھی اسلام کی فتوحات بے شمار ہیں۔ اقبال حضرت داغ کے شاگرد تھے، مگر داغ کی شاعری میں کوئی بڑا خیال، بڑا تجربہ موجود نہیں۔ چنانچہ اگر اقبال صرف داغ کے شاگرد رہتے تو دوسرے داغ یا ان سے کچھ بڑے شاعر ہوتے۔ اور اقبال قوم پرست بھی تھے، اور قوم پرستی نے آج تک کبھی کوئی بہت بڑا شاعر پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اقبال کی آرزو کو بدل دیا اور انہیں اسلام کی عظمت کے سائے میں کھڑا کر دیا۔ چنانچہ اقبال شاعر اعظم اور حکیم الامت بن کر ابھرے۔ محمد علی جناح اپنی تمام ثقافت و ذہانت کے باوجود ایک بڑے وکیل اور بڑے سیاستدان ہوتے، کامیاب وکیل ہوتے، کانگریس کے بڑے رہنما ہوتے، لیکن اسلام نے دو قومی نظریہ بن کر انہیں چھو لیا اور محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے۔ لوگ قائد اعظم کا نہرو اور گاندھی سے موازنہ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ گاندھی اور نہرو ان کے سیکٹری ہوتے تو یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی، اس لیے کہ گاندھی اور نہرو نے کیا ہی کیا ہے۔ قائد اعظم کے سوانح نگار سٹینلے والپٹ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے، اس سے بھی کم وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے جغرافیہ بدل دیا ہے، اور ایسا تو شاید ہی کوئی ہو جس نے قومی ریاست قائم کی ہو۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام بیک وقت کیے۔ تو ظاہر ہے گاندھی اور نہرو نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، مگر قائد اعظم کی عظمت اسلام سے ان کی وابستگی کی بنیاد پر ہے۔ جب تک ان کے پاس دو قومی نظریے کا چشمہ نہیں تھا، انہیں ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم دکھائی دیتے تھے، مگر دو قومی نظریے کی قوت نے ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کیا، انہیں منقلب کیا، ٹرانسفارم کیا۔ مثل مشہور ہے، کوئلے کا صبر اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ اسلام کا جلال اور جمال ایسا ہے
کہ یہ معمولی کو غیر معمولی، کوئلے کو ہیرا اور لوہے کو سونا بنا دیتا ہے، یہ کام انسان کو عظیم انسان بنا دیتا ہے، شاہینی صفات کا حامل، مرد مومن اور کردار کا غازی بنا دیتا ہے، تو پھر ہم جناب میں مرد مومن کی صفات بھی دیکھتے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفری، کارکشا کارساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، خاکی و نوری نہاد، خاکی پتلا ہے لیکن اس میں مولا کی صفات آ جاتی ہیں، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔